الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ محرم الحرام میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ مبارک عطا فرمایا اور ہمیں محرم الحرام کا پہلا جمعہ مبارک نصیب کیا کہ ہم اس میں عبادات کر سکیں، درود پاک پڑھ سکیں، نوافل پڑھ سکیں اور کثرت کے ساتھ عبادتیں کر سکیں، اللہ کا ذکر کر سکیں۔ تو یہ مہینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو ظاہر کرتا ہے۔ کون حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس کے بابا جان علی المرتضیٰ ہیں، جس کی والدہ ماجدہ بنت رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ الحسین منی وانا من الحسینی، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جن کا خیال خیال رسول، جن کا جمال جمال رسول ہو، وہ حضرت امام حسین۔ حضرت ام فضل بنت حارث جو کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا کہ جیسے آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹا اور میری گود میں رکھ دیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک اچھا خواب دیکھا، انشاءاللہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ تمہاری گود میں رہے گا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور وہ میری گود میں رہے، جیسا کہ پیارے آقا نے فرمایا۔ پھر ایک دن سرکار مدینہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ میں آنسو بہہ اٹھے۔ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے اور مجھے خبر دی میری امت میرے اس فرزند کو قتل کرے گی، اور وہ میرے پاس وہاں کی سرخ مٹی میں سے کچھ لائے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، حضرت امام حسین سراپا ایک کرامت تھے، جیسے کہ آپ کی ولادت بھی با کرامت تھی، تو یہ مہینہ بھی با کرامت ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس میں بہت زیادہ درس ہے اس مہینے میں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین نے جس طرح سے صبر کر کے پیاسے جام شہادت نوش کیا اور فرمایا کہ ان ظالموں کو کیا خبر کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تمہارے فرات کے پانی کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کے نانا جان نے ان کے لیے حوض کوثر کے جام تیار کر رکھے ہیں، کہ نبی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، اور کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، عرش بری سے فرش تک شہرا حسین کا۔ تو آج آپ کے لیے روحانی وظائف چینل ماہ محرم الحرام کے پہلے جمعۃ المبارک کا ایسا عمل لایا ہے۔ اس عمل کو میری ایک بہن نے کیا اور وہ انہوں نے پچھلے سال انہوں نے ماہ محرم الحرام کے پہلے جمعہ ایک تسبیح کا عمل کیا اور اس تسبیح کو انہوں نے سجدے میں پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج انہیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ آج ان کے پاس اپنا گھر ہے جس کو ہر کوئی ترستا ہے، ان کے بچے اچھے سکولز میں پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ بہترین رزق حاصل کر رہی ہیں، ان کا اپنا کاروبار ہے، کیونکہ کاروبار میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت فرمائی ہے۔ تو جب ہم کہیں پر کوئی جاب یا نوکری کرتے ہیں تو اس میں اتنی برکت نہیں جتنی برکت تجارت میں
یا اپنے کاروبار میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ کوئی چھوٹا موٹا اپنا کاروبار ہی بنا لیا کریں۔ تو اس بہن نے بھی اپنا کاروبار بنایا ہے، وہ کہتی ہیں میرے شوہر کا اپنا کاروبار ہے اور وہ وہاں سے بہت کچھ کما رہے ہیں، تو الحمدللہ آج ہم کروڑوں کے مالک ہیں۔ تو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کر لینا ہے جیسے ان بہن نے کیا۔ تو کس طریقے سے کرنا ہے غور سے سن لیجئے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن ظہر کی نماز ہو، چاہے عصر کی نماز ہو، چاہے مغرب کی نماز ہو، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل بہت برکت حاصل ہوگی۔ تو سورہ الذاریات کی آیت نمبر 58 کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس آیت کو آپ نے سجدے میں پڑھنا ہے، اور سجدے میں آپ نے اس آیت کو صرف اور صرف آپ نے اس آیت کو زیادہ نہیں بلکہ آپ نے اس آیت کو جو ہے وہ 21 بار سجدے میں پڑھنا ہے، اور باقی آپ نے تعداد سجدے سے اٹھ کر پڑھنی ہے سلام پھرنے کے بعد۔ اول آخر آپ نے اس وظیفے کے 11 بار درود پاک، اور آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ترجمہ ہے اس کا بے شک اللہ ہی روزی دینے والا ہے، بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص محرم الحرام کی پہلی جمعرات اس آیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی روزی میں خوب برکت عطا فرما دے گا۔ یہ علماء کا بتایا ہوا مجرب نسخہ ہے، اور یہ نسخہ حدیث میں نہیں ہے بلکہ یہ بہت زیادہ علماء کرام کا مجرب عمل ہے، اور اس سے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ سجدے میں پڑھنا ہے، اور باقی آپ نے اپنی 100 کی تعداد سجدے سے اٹھ کر ادا کرنی ہے، اور پھر آپ دعا مانگ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اگر پہلے جمعہ آپ کو اس وظیفے کا اثر نہ ہو تو آپ اس عمل کو محرم الحرام کے دوسرے جمعۃ المبارک میں عمل کر سکتے ہیں۔ تو اب میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے، تو میرے جن بہنوں جن بھائیوں کا کمنٹ سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا، جو محرم الحرام کے حوالے سے امام حسین کی شان میں کچھ لکھے گا اور درود پاک سینڈ کرے گا، یا قرآن پاک کا ایصال ثواب کرے گا، جو کہ جب لنگر حسینی بنایا جائے گا تو اس وقت آپ کی طرف سے وہ ایصال ثواب پیش کیا جائے گا۔ تو جو اس طرح کا کمنٹ آج کی ویڈیو کے نیچے کرے گا ان کی ویڈیو کو پن کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس کے لیے جو ہے وہ مدنی تحفہ بھی انہیں عطا کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل، بہت زیادہ خوبصورت تحفہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔